السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اسرار ہب آفیشل ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 6 کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور ہم وہیں سے اپنا موضوع سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ سابق اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اللہ کے کلام میں تعریف کی، لہٰذا ان کے مقامات سے بدلا اور بعض باتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کیا جو اللہ کی طرف سے نہیں تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ عمران اور سورۃ المائدہ۔ یہ وہ 3 کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں، توریت، زبور اور انجیل، جس میں آپ نے سانپ اور پھل اور درخت کا ذکر سنا ہوگا۔ بے شک یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بات کہہ دی ہے کہ میری ان 3 کتابوں میں تبدیلی کی گئی ہے، میری باتوں کو تبدیل کر کے میرے پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں کتابوں میں بعض باتوں کو اللہ کی طرف مناسب کیا جو اللہ کی طرف سے نہیں تھی، لہٰذا ہم نے ہمیشہ اپنے اسرار حق کو قرآن اور حدیث سے ہمیشہ رکھا ہے، اور آگے بھی تمام جگہوں پہ رکھیں گے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے تحریف لفظ کی تبدیلی، یعنی کہ تحریف جو ہے الفاظ، اس کا جو معنی ہے وہ تبدیلی، اور اللہ کی طرف ایسی بات منسوخ کرنے والے کا معاملہ پیش آیا جو اللہ نے نہیں فرمائی تھی۔ اسی لیے قرآن شریف میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلیئرلی بتائی ہیں۔ جب آج ہم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، شیطان، درخت اور اس کے پھل کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں، لیکن قرآن شریف میں ایسی کوئی بات نہیں، یہاں تک کہ اماں حوا کا نام بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہے، ان کی زوجہ کا ذکر کیا ہے، ان کی بیوی سے مخاطب کیا ہے قرآن شریف میں اور حدیث میں۔ صدیوں کے دوران انسان نے اس واقعے کے ساتھ اپنی روایات، اپنی تفصیل اور اپنی تشریحات بھی شامل کر دی ہیں، جس کی وجہ سے کافی کچھ جو ہے وہ چینج ہوا ہے۔ لیکن اصل میں جو ہم جہاں رکے تھے وہیں سے سٹارٹ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا، حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، شیطان نے انہیں کیسے بھگایا تھا، شیطان نے ان کو وسوسہ دیا تھا، اور کس روپ میں دیا تھا، کیسے دیا تھا، وہ سورۃ الفاتح اور سورۃ طٰ جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ اس جگہ پر سورۃ طٰ بتاتی ہے قرآن شریف کی آیت، ہم حدیث پہ بعد میں چلیں گے، پہلے سورۃ طٰ کے قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور کوشش کیا کریں کہ جو میری بات ہوتی ہے اس کو خود بھی ریسرچ کریں۔ سورۃ طٰ میں شیطان کے وسوسے، آدم کے بارے میں اس کی بات، پھر لغزش، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ذکر فرماتا ہے۔ اور یہاں ہمیں ایک چیز پہ اہم جو ہے وہ ہماری احتیاط ہوگی، جیسے درخت کا نام، پھل کی قسم، سانپ وغیرہ جیسی وہ تفصیلیں جنہیں قرآن یا صحیح حدیث سے جوڑا جائے یا جوڑا گیا ہے، ایسی کوئی چیز نہ آپ کو قرآن شریف سے ملتی ہے اور نہ ہی حدیث سے ملتی ہے۔ اور حوا علیہ السلام کا نام بھی جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن شریف میں ان کی زوجہ کے طور پہ لیا ہے۔ سورۃ طٰ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی شیطان نے آدم کو وسوسہ دیا، پھر شیطان نے یعنی ہمیشہ رہنے والے درخت کا لالچ دیا، اس کے فوراً بعد دونوں کے درخت سے کھانے، اور پھر آدم کی توبہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ شاید وہیں کی گئی جنت میں، اور ہدایت کا ذکر جو آپ کو ملے گا وہ سورۃ طٰ میں ملے گا، اور سورۃ الفاتح میں جو ذکر ہوا ہے۔ یہاں قرآن ہمیں بتا رہا ہے شیطان نے دونوں کو وسوسہ دیا اور درخت کے بارے میں یہ بات کہی کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان قسم کھا کر خود کو خیر خواہ ظاہر کر رہا ہے، اور دھوکے سے انہیں پھسلانا بیان ہوا ہے، جو یہ آیت سورۃ العراف
جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ اس طریقے سے جب شیطان نے ان کو وہ کیا چیز کہلائی، اس کا ذکر قرآن شریف سے اور صحیح حدیث سے ہمیں نہیں ملا۔ ہماری پراپر ریسرچ رہی، تینوں کتابوں کو بھی ہم نے، تورات، زبور، انجیل کو ہم نے جو ہے وہ پراپر ریڈ آؤٹ کیا ہے، لیکن جو ہے قرآن شریف خود کہہ رہا ہے، میں نے آپ کو وہ آیت کا بھی نام کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدلاؤ کیا گیا ہے میری باتوں میں، یعنی کہ جو غائب کی باتیں ہیں ان میں کئی، مجھے لگتا ہے جو غائب میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی تھیں ان میں کافی لوگوں نے بدلاؤ کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر دیا ہے، کیونکہ یہ غائب کے معاملات تھے اس لیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا اور شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا قدم جو تھا دنیا کے اندر جو ہے وہ سری لنکا میں ہے، کافی کچھ آتا ہے۔ اچھا، سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کا پیر کا نشان ہے، تو اماں ہوا کا کدھر ہے؟ اماں ہوا بھی تو ان کے ساتھ تھیں، ان کا پیر کا نشان کیوں نہیں ہے؟ کیا سری لنکا میں اماں ہوا کا بھی پیر کا نشان ہے؟ یہ سوال کئی باتیں پیدا کر آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، لیکن ہم کسی بحث میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے جڑی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں اور حدیث سے جو ہمیں سچ مل رہا ہے، ہم ہمیشہ اسی بات پر رہیں گے اور اسی سے انبیاؤں کا دور کا اسٹارٹ کریں گے۔ اس طریقے سے جو چیز اور جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ اس ایپیسوڈ کو لانے میں اسی لیے تھوڑی سی دیر ہوئی ہے کہ اس پہ پراپر ریسرچ کر رہے تھے ہم لوگ کہ وسوسہ، آزمائش، درخت سے کھانے کا، لذیذ، توبہ، جنت سے زمین کی طرف اتر جانے کا حکم، اس چیز کے اوپر ہمیں جو ریسرچ چل رہی تھی ہماری وہ تورات، زبور اور انجیل کے اوپر تھی، جس میں پھل کا ذکر بتایا جا رہا ہے، سانپ کا ذکر بتایا جا رہا ہے۔ جب سانپ کا ذکر، جب یہ تینوں کتابوں میں بول رہے ہیں، سیب کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ صرف چکھنے کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے پھل کھا لیا، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ شیطان جو ہے اس میں سانپ کے روپ میں آیا اماں ہوا کے لیے، لیکن نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ قرآن شریف اور حدیث بول رہی، قرآن شریف اور حدیث سیدھی بات کو بیان کر رہی ہے، اور وہ سیدھی بات کیا بیان کر رہی ہے کہ دونوں نے ساتھ مل کے چکھا۔ تھوڑی سی ریسرچ کیا کریں قرآن و حدیث کے حوالے سے، جو ہے تھوڑی ریسرچ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن سے ہمیں جو کیفیت پتہ چلتی ہے سورۃ طٰ بتا رہی ہے، قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے درخت سے کھایا، پھر ان پر ان کی سرپوشی کی حالت ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اس کے بعد آدم کی لذیذ کا ذکر آتا ہے، اور صحیح بخاری 3331 میں عورت کے آدم کی پسلی سے پیدا ہونے کی کئی جانے والے ذکر، ان کی روایت میں اماں ہوا کا نام نہیں آتا ہے، صرف پسلی کا ذکر آتا ہے، اور کون سی پسلی سے یہ بھی پراپر طریقے سے نہیں بتایا کہ لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ، صرف پسلی کا حکم ہوگا، جو بات میں آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ رکنا نہیں ہے۔ ہم نے انبیاؤں کی طرف، آگے کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آ کر آگے کی طرف زندگی کا آغاز ہونا اور ان پہ قرآن و حدیث سے جو ہے وہ صحیح ہم نے لے کے چلنا تھا، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اسٹاپ ہونا پڑا، کیونکہ کئی لوگوں کے سوالات اس بات میں آ رہے تھے کہ تورات، زبور، انجیل میں جو ہے اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو شیطان جو کا آنا جو تھا وہ سانپ کے روپ میں تھا، پھل انہوں نے کھایا تھا، سیب کھا لیا تھا اور یہ تھا، لیکن قرآن شریف اور صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات مینشن نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی ریسرچ اور کچھ علماء کی رائے کے ساتھ جو ہے اپنے ایپیسوڈ کو قرآن و حدیث کے مطابق رکھتے ہوئے آگے بڑھایا ہے۔ اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طریقے سے، یعنی کہ اپنے ایپیسوڈ کو زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور اب زندگی کا آغاز دنیا کے اندر ہو گیا ہے، کیونکہ شیطان کو بھی نکال دیا گیا ہے ان کے ساتھ، اور دنیا میں شیطان بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ اب ہم زندگی کو جو ہے ہماری اپنی اس دنیا میں، جس دنیا میں اس وقت ہم ہیں، موجود ہیں، ہم وہیں سے لے کر اب انبیاؤں کی طرف بڑھیں گے،
کیونکہ اب زندگی کا آغاز صحیح دنیا میں ہو چکا ہے. اس لیے ہم نے اس ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 6 کو بریک کیا تھا کہ ہم ان کتابوں پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں اس باتوں سے جو ہے کنفیوژن ہو رہی تھی. کیونکہ جو لوگ ہم سے سوال کرتے وہ ان تینوں بک کو رکھ کر کہتے ہولی بکس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں توریت زبور انجیل جو اتاری گئی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری ان تینوں کتابوں میں بدلاؤ، الفاظ کی ادائیگی، جملوں کو، کئی لائنوں کو بدل دیا جائے گا، اور لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تاریخ میں قرآن شریف سے پہلے ان کو بدل دیا گیا. اسی لیے ہم توریت زبور اور انجیل کی بات نہیں کریں گے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن ان میں انسانوں نے چینج کیا. اس میں بھی شیطان کا ہی وسوسہ ہے، کیونکہ اب جن جو ہے وہ اتر آیا ہے زمین کے اوپر. میں نے کہا تھا نا کہ زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کو رکھوں گا، جن کو دکھاؤں گا آپ کو، آپ ہی کے اسٹوریوں کا نکالا ہوا جن جو آپ کیمروں میں دکھاتے ہیں، دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں، اپنی اسٹوریاں من گھڑت سناتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے ساتھ جن دنیا میں موجود ہو گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا دنیا میں کس جگہ آئے ہیں، قرآن و حدیث سے اس چیز کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ ان کا پہلا قدم کہاں تھا. ہم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا قدم تھا وہ سری لنکا کے اندر یہاں تھا. جب پہلا قدم تھا تو دوسرا قدم کہاں تھا؟ اور تھا تو اماں ہوا کا بھی تو ساتھ تھی ان کی زوجہ، جو قرآن شریف نے ان کی زوجہ کا ذکر کیا ہے. قرآن شریف میں ان کی زوجہ کا بولا گیا ہے، اماں ہوا کا نہیں نام لیا گیا. کہ قرآن شریف جو ہے وہ سچ اور ریالٹی کو دکھاتا ہے اور ریالٹی بتاتا ہے، جو کہ تا قیامت تک یہ وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں سچائی موجود ہے. لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، صرف عربی کا رٹا لگا دیا کہ جی ہم اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو اپنے گھر میں سنبھال کے رکھیں، اس سے ثواب حاصل کریں، اس سے زندگی کی جو اصل حقیقت ہے اس کو نہ جانیں، صرف اس کو چومیں اور اس کو اپنے گھر میں سنبھال کے رکھیں کہ جی جن نہیں آئے گا، اس کمرے میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی بھول ہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ایک ذکر مینشن کرنا چاہوں گا اور اپنی ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 6 کو یہیں سٹاپ کروں گا، کیونکہ اب زندگی کا ٹریول جو ہے وہ دنیا کے اندر سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اب دنیا کی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے اور ہم انبیاؤں کی طرف چلیں گے یہیں سے ہی. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اماں ہوا اور شیطان جو ہیں وہ آ چکے ہیں دنیا میں. بلاک. اب کوئی بھی یہاں سے انٹری لے نہیں سکتا دوبارہ باہر. نہ تو شیطان جو پوری کائنات میں گھما کرتا تھا وہ دنیا میں قید ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جو جنت میں تھے وہ دنیا میں آ گئے. ان کی توبہ دنیا میں ہوئی قبول، یا اللہ تعالیٰ نے وہاں کری. لیکن یہاں سے ایک بات سا جو ہے وہ ہمیں ایک سبق مل جاتا ہے کہ توبہ چاہیے دنیا میں قبول کی ہو اللہ نے یا جنت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رولز جو ہیں اور لا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کبھی انبیاؤں کے لیے بھی چینج نہیں کی. اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے ان کو جنت میں ہی رہنے دیتے تو ہم کہہ سکتے تھے شاید ہماری زندگی کا آغاز آگے. آج ہم 2006 میں ہم لوگ نہیں ہوتے. آج ہم لوگ اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آپ کو حق اور سچ کے ساتھ میں نے آپ کو جو ہے وہ کلیئرلی بتا دی ہے. آپ لوگ خود ریسرچ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ سچائی ہے کیا. کیوں کسی کی باتوں میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف ایک عالم یا ایک مولوی یا کوئی بڑا مفتی جو ہے وہی بات صحیح کہہ رہا ہے یا وہی صحیح ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قرآن اور حدیث جو اللہ تعالیٰ نے سچ بیان کر دیا کہ ہمارا ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ان کی سنت اور ان کی حدیث سے مبارکہ پہ یقین رکھتے ہیں جو تا قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی چینج نہیں لا سکتا. اور قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو جگتی جاگتی کتاب ہے. اسی سے میں لے کر آپ کو انبیاؤں کی طرف چلوں گا اور آپ کو سارے راز دنیا کے کھولتے ہوئے لے کے جاؤں گا کس طریقے سے دنیا میں جس میں آپ لوگوں نے جنات کو بنایا ہے، کہاں سے کہاں جنات کو کیا بنا دیا ہے. اور پلیز یہ جو گوسٹ ہنٹنگ آپ دیکھتے ہیں، میں ان یوٹیوبرس کے نام نہیں لینا چاہوں گا. کبھی کبھار ان پہ اتنا غصہ آتا ہے مجھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو اتنی گندی گندی باتیں سنا دوں. میں گالی کا ورڈ یوز کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں احترام کے ساتھ جو ہے وہ بات کروں گا کہ
میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو ایسی باتیں سناؤں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ جنہوں نے من گھڑت جھوٹ بول کے بولا. جن کو آپ جب دیکھیں گے نا کسی گوسٹ ہنٹنگ کی ویڈیو، وہ جب جن دکھائے گا تو جن دکھانے کے بعد بھاگ جائے گا کیمرہ لے کر. اس کو یہ نہیں پتا کہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ وہ اس جن کے اوپر بھی بھاری ہے. صرف شیطان کے اوپر وہ بھاری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان کے پاس ایک پاور ہے. وہ پاور ہے جو اللہ سے لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ جن ہے. وہ بھی عزازیل تھا، عزازیل سے ابلیس سے شیطان بنا. کیوں شیطان بنا؟ اور اس کو بھی، شیطان کو بھی جو ہے ہم برا نہیں کہہ سکتے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم شیطان کو گالیاں نکالتے ہیں، ہم شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں، شیطان کو کافی کچھ کہہ جاتے ہیں. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اور اس پہ بھی ہمیں کئی چیزیں مل جاتی ہیں کہ شیطان کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے شاید ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. شاید ہماری اتنی زندگی بھی نہیں ہے جتنی وہ عبادت کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے اس کو بھی برا ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ وسوسہ تو ڈالے گا. اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا انسانوں میں، اور وہ وسوسے سے جو وہ کہہ لیں غصہ چڑ لے کر اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے نکالنا ہے تا قیامت تک. حضرت آدم علیہ السلام جب مٹی سے پتلا تیار ہوا تھا تو سجدے کا حکم ہوا تھا، تو اس نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس افضل انسان سے دنیا کی وہ ایک جنریشن کو آگے لے کے جانا ہے. اب یہاں ایک آخری بات کے ساتھ اینڈ کروں گا، اور ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 7 سے ہم لوگ دنیا کے ٹائم ٹریول کو قرآن و حدیث سے دیکھتے ہوئے چلیں گے. ہم کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہی رہتے ہیں. فرشتوں کے بعد جنوں کو بنایا گیا. اب ذکر جو ملتا ہے ہمیں وہ 4000 سال انسان سے پہلے کا ملتا ہے کہ جن تھے موجود. لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ 4000 سال پہلے جب جن موجود تھے انسان سے، تو اس کا مقصد کئیوں سالوں پہلے جن موجود تھے. فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوق کریٹ ہوئی تھی وہ جن ہوئی تھی. اب فرشتوں سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی کافی مخلوقات جو موجود ہے، جس کا شاید ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الفاظوں میں، اللہ تعالیٰ کی کئی جگہ قرآن میں یہ بات الفاظوں سے آ رہی ہے کہ وہ کائنات میں وہ چیزیں موجود ہیں جن کا تصور بھی نہیں کسی کو، کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کئی ایسی مخلوقات اس کائنات میں ہیں. ہم نے تو صرف 7 آسمانوں کو کریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو ہماری دنیا کے لیے کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے آسمان جو ہیں وہ انگنت ہیں. وہ انگنت آسمان ہیں جن کی ٹریولنگ ہماری سوچ سے بھی باہر چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا. اس پہ قرآن اور حدیث دونوں چیزیں کلیئر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا. آپ جتنے بھی یعنی کہ کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ذکر کہیں پہ بھی کسی مخلوق میں نہیں ملتا. یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا. صرف حکم کی تعبیر لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو نازل کیا ہے فرشتوں دنیا میں انسانوں کے لیے، انبیاؤں کے لیے. اور سب سے بڑی بات پہ غور کیجیے گا کہ فرشتے تو آپ کے ساتھ موجود ہیں. کبھی غور کریں آپ، جن کو آپ موکل کہتے ہیں، جہاں آستانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے کہ موکل آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. وہ ہمارے پاس موکل، میرا موکل یہ کرتا ہے، میرا موکل وہ کرتا ہے، موکل اس سے آتا ہے، موکل اس سے آتا ہے. کوئی تو پرانی آیاتوں سے جوڑ دیتے ہیں موکل کو. ایسا کچھ نہیں. موکل وہ فرشتے ہیں جو آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں. کتنے پاورفل ہیں ہم کتنے پاورفل ہیں اشرف المخلوقات کے. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہمارے لیے تعینات کیے ہیں. کبھی ان پہ بھی ایک ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ یہ 2 فرشتے حساب تو لکھتے ہیں، لیکن حساب کے ساتھ ساتھ یہ ورک بھی کرتے ہیں انسان کے لیے. لیکن آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. آپ نے صرف یہ غور کیا ہے کہ سیدھا ہاتھ والا اچھی باتیں لکھتا ہے، اور الٹے ہاتھ والا فرشتہ جو ہے وہ آپ کے گناہ لکھتا ہے. ایک ثواب لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے. لیکن وہ کیا کیا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو کبھی سوچا بھی نہیں، نہ جاننے کی کوشش کی. میں نے کہا نا، ہم وہ انسان ہیں جو ادھوری لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ رہنا چاہتے ہیں. خود سے اس پہ جانا نہیں چاہتے، خود پہ اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کرنا نہیں چاہتے. صرف کسی نے سٹوری سنا دی، ہم اسی پہ چل پڑے، اسی کو ہم نے سچ مان لیا. اسی لیے ہم نے جن کو اتنی بڑی جو ہے وہ ایک مخلوق بنا دی ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اشرف المخلوقات میری وہ مخلوق ہے جو سب پہ سے افضل مخلوق ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا اشرف المخلوقات سب سے افضل ہے، تو پھر آپ کدھر چلے جاتے ہیں؟ اپنی سوچوں کو کھولیں، اپنے دماغ کو کھولیں، اور ہم دنیا کا آغاز کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 7 کے ساتھ دنیا کے ٹائم ٹریول سے ہم انبیاؤں کے دور میں چلنا شروع ہو چکے ہیں، اور جن آج بھی موجود ہے دنیا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ساتھ دنیا میں آ گیا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ہمارا ایپیسوڈ آپ کو 1 کا پارٹ 6 کیسا لگا۔ اگر کوئی سوال یا کوئی بات ہماری ایسی ہو جو آپ کو لگے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے لکھا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ویڈیو تو شاید دیکھتے ہیں لیکن سپورٹ نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو پلیز آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری بات کو آگے اپنے دوستوں تک، اپنی فیملی ممبر تک پہنچائیں، تاکہ ان کو جن کو علم نہیں ہے، جنہوں نے قرآن شریف پڑھا تو ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا ہوا، تو میری ویڈیوز کو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کے سبسکرائب